دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج میرے ویڈیو کا موضوع ہے روزے میں ہمارا جسمانی رد عمل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرم بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور ایبیلٹی یکساں طور پہ یعنی بیلنسڈ کر کے رکھ دی ہوں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک انسان سے نیکیاں بھی ممکن ہے اور گناہ بھی۔ اس کے باوجود کوئی برائیوں اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو اچھائیوں اور نیکیوں سے گزارے اور سجا لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف اور اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی و پرہیزگاری ہے جو روزہ کا اصل مقصد ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی فرضیت و فضیلت کے بارے میں ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، لیکن دوستو آج میں روزے کے سائنٹیفک پہلو پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں کس قسم کی تبدیلیاں اور رد عمل رونما ہوتی ہے۔ پہلے دو روزے۔ پہلے دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان میں مواد کے جمع ہونا ہوتا ہے۔ تیسرے سے ساتویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی انرجی میں۔ بعض لوگوں کے جلد ملائم اور چکنی ہو جاتے ہیں، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ ڈائجسٹو سسٹم چھٹی مناتا ہے، جس کی اس کے شدید ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثومے میں یعنی WBC اور قوت مدافعت یعنی امیونٹی میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اتڑیوں کی دیوار میں جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات یعنی سیل سے پرانی تکلیف کا درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت یعنی امیونٹی کی جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہے۔ دوستو 16ویں سے 20ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کا عادی ہو چکا ہے۔ اب آپ خود کو چست، چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادے نکل چکے ہیں، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20ویں سے 30ویں روزے تک 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز یعنی فوکس کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ تو ہیں دنیاوی فوائد، جو بے شک اللہ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے رحمت الہی کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنورنے کا بہترین بندوبست کر دیا گیا ہے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔
خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔